بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر جس فیکٹری میں ملازم تھے اس کا مالک بہت نیک اور شریف آدمی تھا۔ اس کا نام احمد کمال تھا۔ احمد کمال کی کافی جائیداد تھی۔ جس علاقے میں ان کی رہائش تھی وہاں قریب ہی اوسط درجے کا ان کا ایک مکان بھی تھا جو 4 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ یہ گھر عرصے سے خالی پڑا تھا۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بدقسمتی سے ایک روز میرے شوہر کیلم بولر کے پھٹنے سے شدید طور پر جھلس گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ وہ احمد کمال کی فیکٹری کے بہت پرانے کارکن تھے۔ مالک کو بھی اپنے محنتی دیانتدار ملازم کے جاں بحق ہو جانے کا صدمہ ہوا۔ احمد کمال نے ہماری مدد میں کوئی دکہ فروگزاشت نہ کیا۔ مجھے گھر بیٹھے گارمنٹس کی سلائی کا کام بھجوا دیتے اور رہنے کے لیے اپنے بنگلے کے قریب وہ گھر بھی دے دیا جو عرصہ سے خالی پڑا ہوا تھا۔ بتاتی چلوں کہ پہلے ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اب کرایہ ادا کرنے سے قاصر تھے۔ تبھی انہوں نے یہ مکان عنایت کیا تاکہ ہم کرائے کی زحمت سے بچ سکیں۔ احمد کمال کے احسانات کیا کیا گنواؤں، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا کہ ان کی عنایتیں بعد میں شرمندگی میں بدل گئیں۔ جن دنوں بیوہ ہوئی میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی فائزہ اور ایک بیٹا فاران۔ یوں ہی دونوں میری زندگی کا کل سرمایہ تھے۔ بیٹی 13 سال کی تھی جبکہ بیٹا 11 برس کا تھا جب کلیم نے فیکٹری کے حادثے میں وفات پائی۔ اب مجھے دونوں کی ماں اور باپ بن کر پرورش کرنی تھی۔ بچوں کے پروان چڑھانے کی خاطر سخت محنت کی توقع تھی۔ میری یہ محنت رنگ لائے گی اور جب فائزہ اور فرحان بڑے ہو جائیں گے تو سارے دل درد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے فرحان آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا اور 7ویں جماعت کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ سارا دن گھر سے غائب رہنے لگا۔ صبح کا نکلتا، رات کو گھر لوٹتا۔ جلد ہی ظاہر ہو گیا کہ وہ چرس وغیرہ کا نشہ کرنے لگا ہے۔ پہلے تو گھر کی اشیاء غائب ہونے لگیں کیونکہ وہ انہیں بیچ کر نشہ کرتا تھا۔ پھر مجھ سے رقم طلب کرنے لگا۔ کہاں تک اس کا مطالبہ مانتی کہ محنت مشقت کی اجرت سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا، لیکن فاران کو کیا پرواہ تھی۔ جب اسے نشے کے لیے رقم نہ ملتی میرا گریبان پکڑ لیتا اور گلا پکڑ کر دبانے لگتا۔ میری چیخیں نکل جاتی۔ فائزہ جہاں بیٹھی ہوتی دوڑ کر آتی اور مجھے فاران سے چھڑا لیتی۔ کیا بتاؤں کہ اس وقت دل کی کیا حالت ہوتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور کچھ بس نہ چلتا اسے بد دعائیں دینے لگتی۔ جب وہ میرا گلا اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا بلبلا اٹھتی اور بے اختیار منہ سے بد دعائیں نکل جاتی کہ فاران تجھے خدا سمجھائے، اللہ کرے تجھ کو پھانسی لگے۔ جب جس اولاد سے زیادہ توقع ہو اسی سے دکھ ملے تو دل خون ہو جاتا ہے۔ میری بھی فاران سے مستقبل کی امیدیں وابستہ تھیں جو خاک میں مل گئیں۔
وہ یا تو گھر سے کئی روز غائب رہتا یا پھر سارا دن پڑا سوتا رہتا۔ ہمارے نزدیک وہ بے حس بس ایک زندہ لاش کی طرح تھا۔ فیضا مجھے سمجھاتی تھیں کہ اماں، بھائی کو پیار دو اور اسے مت دھتکارا کرو، بد دعائیں نہ دیا کرو، آخر تو تمہارا بیٹا ہے، کیا خبر کبھی خدا اسے راہ راست پر لے ہی آئے۔ لیکن میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ یہی جواب دیتی تھی کہ فیضا اب بھٹکا ہوا کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ بھلا نشہ باز لوگ بھی کبھی راہ پر آئے ہیں؟ اب تو یہی جی چاہتا ہے کہ کہیں ایسا گم ہو کہ گھر لوٹ کر نہ آئے۔ اس کے نشے نے تو ہمیں فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ جب گھر میں قدم رکھتا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ آتا ہی تب تھا جب اسے مجھ سے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ یوں ہی وہ پیسے طلب کرتا، میرے منہ سے بد دعائیں جاری ہو جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ بغیر روپیے لیے ٹلنے والا نہیں ہے۔ میرے منہ سے اس قدر بلند آواز میں اسے بد دعائیں نکلتی کہ پڑوس تک آواز جاتی۔ تب اکثر پڑوسن بھی آ کر سمجھاتی کہ بہن، اولاد جتنی بری ہو ایسی بد دعائیں نہ دیا کرو، کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ہماری کہانی کا دوسرا پارٹ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔